बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने मुहावरा सुना होगा, पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। इत्थे भाई ने पैर वढ़ के उन्हें हाथ भी वढ़ के किसी के हाथ ही फड़ाते जे। ये काम कौन कर सकता है पाकिस्तान की सियासत में? इमरान खान इज द ओनली मैन, वन एंड ओनली अपनी तर्ज के एक शख्सियत है जिन्होंने ये हरकतें की हैं। और आज तो भाई ने खीरी करती फड़ के वो सारा मामला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब जो है ना, वो कुछ तो लोग उनको इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, जैसा कि ये परवेज आज वो गए हैं, सॉरी इमरान इस्माइल साहब गए हैं, तब्दीली आई रहे होते, तब्दीली आ गई चंगी भली। अच्छा, वो चले गए हैं, हिरासत में थे, और उसके बाद जनाब वो रहा हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, बच्चों पर तवज्जो दूंगा। इको स्क्रिप्ट यार, स्क्रिप्ट से बदल दो खुदा दा वास्ता जी। अच्छा, अब ये तासुर ये है कि जनाब जो प्रेशर है इनके ऊपर, और प्रेशर जो सरकारी यानी हुकूमती लोग हैं वो तो कसमा खाते साडा कोई नहीं। फिर कहाँ जाता तासुर? ये तासुर जाता है जनाब वड्डा घर प्रेशर पा रहे हैं और उसकी वजह से ये छोड़ के जा रहे हैं। ये तरासुर दुरुस्त है, ये गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है हजूर कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल यानी इस हद तक नहीं थे कि ये अपनी नजरिए के साथ कमिटेड हों। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाने लगूं, बल्कि वाकया तारीख का बताने लगूं। आज मैं ना जॉन एलिया का के हवाले से एक 3 रोज़ा तकरीब बात हो रही है। आमिर मीर साहब जब से आए ना वज़ीर इत्तलात के तौर पे, एहो जे काम चंगे करदा भाई। उन्होंने अलहमरा में ये तकरीबात करवाई हैं। आज मैं वहाँ पर गया था तो मेरी अचानक मुलाकात हो गई पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे पहले कोड़े खाने वाले शख्स के साथ। वो शख्स जो है उसका नाम है मियां मुनीर साहब। ये इछरे के रहने वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जनरल जिया के दौर में सबसे पहले जिस शख्स को कोड़े लगे थे उसका नाम मियां मुनीर है। वाकया ये है कि जनाब 3 लोगों को कोड़ों की सजा हुई थी एक ही अदालत के अंदर से, और वो ज़ाहिर है जो सबरी ट्रायल होता था उस वक्त, उसमें मियां मुनीर साहब थे, क्यूम निज़ामी साहब थे, और एक शख्सियत और थे। नहीं सॉरी, 2 को सजा हुई थी, मैं माजरत चाहता हूँ, 2 को सजा हुई थी, 3 वाला वाकया हो रहे। और फिर सजा सुनाने के बाद उनको जब जेल लाया गया तो पूरी की पूरी जो है एक यानी वो लगाया गया, स्टेज लगाया जाता था पूरा, और उनके मुंह के आगे जो है वो रखा जाता था, माइक लगाया जाता था, और जो स्पीकर था उसका रुख किया गया जनाब भुट्टो साहब के सेल की तरफ, ये कोड़लखपत जेल में, ताकि जो जब इनको कोड़ा लगेगा तो उसके बाद इनकी चीखें निकलेंगी और भुट्टो साहब को तकलीफ होगी। ये इनकी पूरा प्लान था। अच्छा, ये वाकया जो है आजकल के नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये वाकया खुद मियां मुनीर साहब ने और क्यूम निज़ामी साहब ने मुझे सुनाया हुआ है। अच्छा, एक गलती ये करते हैं लोग कि सबसे पहले कोड़ों की जो सजा मिली थी कोड़े वजह से और क्यूम निज़ामी को लगे थे, ऐसा नहीं है। मामला ये था कि सजा का जो अनाउंसमेंट थी वो क्यूम निज़ामी को पहले हुई थी, अगले नंबर पर मियां मुनीर साहब को हुई थी, लेकिन सजा की एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे पहले मियां मुनीर साहब पे हुई थी। तो वो मियां मुनीर साहब से आज मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, वहां पर वो उनका इसी तरह भुट्टो साहब के सेल के बाहर लगाया गया, और उनको उनके मुंह के आगे माइक लगाया गया, स्पीकर का रुख भुट्टो साहब की तरफ किया गया, टिकटिकी लगाकर, और अंदर से यानी ये मियां मुनीर साहब जो हैं, और क्यूम निज़ामी साहब ने बहुत अरसा पहले बताया था, तो मियां मुनीर साहब ये बताते हैं कि जनाब अंदर से भुट्टो साहब जो थे उनको बाहर की मूवमेंट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा था, तो अंदर से वो बड़े गुस्से में बाकायदा जो है वो उनको ललकार रहे थे, गुस्से का इजहार कर रहे थे कि छोड़ो मेरे बच्चों को, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मैं अंदर हूं, मुझे लाओ, मुझे मारो। जो एक भुट्टो साहब बड़े जज्बाती आदमी थे, उस हिसाब से वो बातें कर रहे थे। तो लेकिन यह है कि इनको पहले कोड़े मारे गए। जैसे ही कोड़ा पड़ता था ये आगे से जिए भुट्टो का नारा लगाते थे, ते भाई फिर माइक इन्ना लाता उन्होंने, तीसरे कोड़े तो बाहर हो गए, ते उल्टा नारे मारदा भुट्टो दे, खूनो खून हो गए मियां मुनीर साहब की। आज भी अगर आपसे देखिए, अब तो माशाल्लाह ही इज़ अबाउट मेरा ख्याल कोई 70+ है, और एज के तकाजे होते हैं, एज के साथ कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन यह है कि वो कद काट के एतबार से अगर देखा जाए तो वो कोई जारा पहलवान टाइप करेक्टर नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल कारकुन थे। अच्छा, अब लेकिन उनकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा थी। इस तरह क्यूम निज़ामी साहब की, उन्होंने भी कोड़े खाए और जिए भुट्टो के नारे लगाए। अंदर से भुट्टो साहब जो हैं वो इनको ललकार रहे थे, जो फौजी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो लोगों ने कोड़े खाए हैं सर,
سزائیں کٹی ہیں. میں آج ایک اور شخصیت سے ملا ہوں, ملک عثمان ان کا نام ہے, پیپلز پارٹی میں آج بھی ان کے بڑے بھائی ظفر ملک صاحب جو ہیں 6.5 سال کی قید ہے ان کی. یہ ملک عثمان جس کی بات کر رہا ہوں, یہ صاحب جو ہیں یہ قلعے میں رہے ہیں, شاہی قلعے میں قید رہے ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے ہیں. تو لوگوں کی کمٹمنٹ ہے سر, وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آج جو عمران خان نے کیا اس کے اوپر ان کے دو طرح سے یہ جو ہے نا تل ملا رہے ہیں, دو طرح سے یہ غصے میں ہیں. ایک معاملہ یہ وہ کہتے ہیں عمران خان نے سانو پھر اتنے پہنچاتا 30 سال پہلے تھے جتھے اسی فوج نو تک تک کے سائڈ سے کیتا اسی اس بیوقوفی سے وہ ایک دفعہ پھر ہم پر مسلط ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پھر غلبہ آ گیا ایک دفعہ. اور دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان نے سیاسی کارکنوں کا نام ڈبو دیا پکڑے, معافی منگی جاندے نے, لمے پئی جاندے نے, دوڑا ہی لائی جاندے نے, 12 دن دی جیل نہیں کٹی گئی, اسی 12 سال کٹی. اور چیزیں جو ہیں وہ کمٹمنٹ کے ساتھ وقت گزرتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے سیاسی. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو عمران اسماعیل ہو گیا, باقی جتنے لوگ ہیں, یہ سر یہ اڈیاں نہ جانا لینے اے پھنسیاں دے نال نہیں ہے. یعنی اس کا میں تھوڑا سا اردو ترجمہ کر دوں تو جو لوگ اقتدار کو انجوائے کرنے والے ہوتے ہیں نا پنچھی, ہے جی, انہوں نے نال جانا لے. جو لوگ برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, یہ برے وقت کے ساتھی ہیں ہی نہیں. اے سارے وہ نے جنہوں نے اقتدار دے مزے لینے ہیں. تو عمران خان دے نال کل جانا, عمران خان کے ساتھ وہ اس لیے تھے سارے کے سارے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بلو آئیڈ تھا. ہوں اسٹیبلشمنٹ نے مطلب بلو آئیڈ چھڈ انہوں جناب باقاعدہ گھوری پانی شروع کرتی ہے. تو انہوں کا دماغ خراب ہے سر, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں, جو میں نے کہا نا کہ اندر سے بھٹو صاحب جو ہیں اپنے سیل سے للکارتے تھے باقاعدہ ان آرمی آفیسرز کو, یا ضیاء کے خلاف بولتے تھے, نعرے لگاتے تھے. تو اس سے یہ جو باہر کوڑے کھا رہے تھے نا, ان کا حوصلہ بڑھتا تھا. یہاں پر سین ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر عمران خان نے کیا ہے, جنہوں نے توڑ پن کی تھی میرے نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں. آج بھی انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے جو اس میں انہوں نے کہا کہ حضور میں حلف دے سکتا ہوں, میں کبھی نہیں کہا تشدد کرو یا توڑ پن کرو. اور ساتھ ہی اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ جناب میں نے کارکنوں کی رہائی کے لیے وکلا سے مشاورت کی. یار دعائی خدا دی جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوندی. کل تو آپ کہہ رہے تھے میرا تعلق کوئی نہیں ان کے ساتھ, پھڑ لو نا سارے نو. ٹھیک ہے, یقین کیجئے کہ میں چونکہ ان سے اجازت نہیں لی اس لیے میں ان کے نام نہیں لے رہا. میں ایسی سیاسی شخصیات کو جانتا ہوں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے عہدیدار ہیں, لیکن چونکہ وہ ان کی گلی محلے کے لوگ ہیں, ان کے حلقے کے لوگ ہیں, اس لیے وہ ان کو بچانے کے لیے ان نوجوانوں کو جو عمران خان کے بہکاوے میں آ کے نعرے دے چکر پھس کے, عمر ہے نا سر, عمر جی ایج ہوندی ہے وہ نال بندے نو عقل آتی ہے. 20-22 سال دا منڈا کنی عقل دا حامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ ان کو بچانے کے لیے باقاعدہ تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ یار خدا دا واسطہ جی بچے نے چھڑ دے. لیکن وہ ظاہر ہے ایک قانون ہے, ایک اس کے تحت چیزیں چل رہی ہیں اور وہ بے بس ہے. عمران خان دی پارٹی دا کوئی بندہ جی وہ مگر گیا نہ, عمران خان گیا جی. حالت یہ ہے عمران خان کی. پرویز خٹک صاحب, وہ جن کو لوگ تلی پلوان کہتے ہیں, پرویز خٹک صاحب جو ہیں سر, ان کی وائف کا انتقال ہوا 24 اپریل کو. عمران خان تو اتنا بد لحاظ آدمی ہے, اتنا یا کہتے ہیں اس میں تہذیب نہیں ہے, اتنی تمیز نہیں ہے. اچھا میں یہ سخت الفاظ بول رہا ہوں لیکن پلیز مجھے بولنے دیں. یعنی آپ کے ساتھ ایک بندہ, اس نے آپ کے ساتھ سیاست کی, ساریاں پارٹیاں جو پھر پھرا کے آگے تیرنا ٹکی ہو گیا, 5 سال وزیر اعلیٰ آپ کا رہا, وزیر دفاع رہا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساری راگڑیاں سیٹ کراندہ رہا. ٹھیک ہے, اور اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ لاہور میں رہے. عمران خان نے انہوں نے افسوس نہیں کیتا, فون تکر نہیں کیتا. جب ملاقات ہوئی تو ملاقات تے بھی بھائی نے افسوس کا اظہار نہیں کیتا. ایسے بندے کے لیے کون قربانی دے گا؟ عمران اسماعیل ٹھیک کر رہا ہے, باقی لوگ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ اس بندے نو تے اپنے تو علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. پرویز خٹک صاحب جو ہیں اسی وجہ سے ناراض ہیں, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ آپ کو نہ 9 مئی پر کہیں نظر آئے, نہ اس کے بعد کہیں نظر آئے. سکون.com کر رہا ہے پلوان اپنے گھر دے, اس کے لیے قربانی دینی ہے. کل کو وزیر اعظم تو انہوں نے بننا ہے نا, انہیں تو نہیں بننا پرویز خٹک نے کسی بھی صورت.
لہٰذا کیوں ان کے لیے خواہ قربانی دیں. تو یہ ہے معاملہ عمران خان صاحب کا. اور آج انہوں نے کہا ہے جناب فوج میری ہے, میری ان سے کوئی لڑائی نہیں. تے بھائی جی جیڑا تسی اتنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ نے ترکش ٹی وی کو اور اعزاز سید کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ہی شخص ہے جس نے مجھے اغوا کروایا ہے, وہ آرمی چیف ہے. وہ کیڑی سالویشن آرمی دا آرمی چیف ہے حافظ صاحب, ٹھیک ہے, یعنی جنرل جو ہیں اپنا عاصم صاحب, اس نے نام لیا ہوا ہے, ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یعنی اس بندے دا سر کوئی سر منہ پیر نہیں, کوئی زبان ہی نہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ جناب میں آئندہ چند روز میں بڑے سرپرائز دوں گا. تو اگلا جملہ بھلا کی ہے, اگلا جملہ ہے کہ مجھے گرفتار, نہل اور قتل کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے. تو پھر بھائی تو کڑے سرپرائز دینے نے, ابھی تو دس نا. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ہلیا کریکٹر ہوتے ہیں نا, ہلیا کریکٹر. اور اس ہلے کریکٹر نے بہت سارے نوجوانوں کو جو ہے انسپائر کیا. اور میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جو ایڈیٹس ہوتے ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہوتی. صرف انہیں ایک ایسا شخص چاہیے جو ان کو مزید ایڈیٹ بنا سکے, اور وہ عمران خان مل گیا ان کو, اور سارے ادھر مگر لگ گئے. جس طرح ٹرمپ مل گیا امریکنز کو, اس طرح جس طرح جرمنی کے لوگوں کو وہ ہٹلر مل گیا تھا, جس طرح اٹلی کے لوگوں کو مسلینی مل گیا تھا, جس طرح انڈیا کے لوگوں کو مودی ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح اے بھائی ٹکر گیا پاکستان کے لوگوں. نتیجہ یہ ہے کہ جناب وہ چیزوں کو گڑبڑ سے گڑبڑ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور کوئی بات سیکھنے سمجھنے سننے کو تیار ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کسی طرح مینو دوبارہ تھی جھولی چ پا لو تے مینو وزیر اعظم بنا دیو, سٹام لہا لو میرے کو, میں حافظ صاحب نو کچھ نہیں کہوں گا. وہ بابا تو کی کہنا ہے, آپ تو اگر ویسے تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کبھی دوبارہ وزیر اعظم بنے, لیکن اگر آپ بن بھی جائیں تو حافظ صاحب تو بڑی دور کی بات ہے بھائی جان, آپ تو کسی کپتان نو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں ویسے ایک بات کروں, پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے آج جو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے نا سر, وہ یہ ماری گیا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مراد سعید مستقبل کا لیڈر ہے, لیکن اس سے اگلی گل جو کی, مراد سعید ویسے کہا کہ تھے لیڈر پائے نا, یہ دسو کہڑے بیڈ روم جو لکیا ہے, کہڑے بیڈ تھلے لکیا ہے, ان تے سارے جڑے لبدے پے نے ان تے باہر کڈو لیڈر, ٹھیک ہے. اور جو ہے اپنا دوسری بات جنہوں نے کی, انہوں نے کہا جی اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا یا نہل کر دیا گیا تو پھر پارٹی کی کو لیڈ شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے. لو جی یہ وہ کوڑی ہے جیڑی بھائی نے اپنے ہاتھاں پیروں سے مار لی ہے. اور اب جو ہے وہ عمران خان جو ہے نا ہوں پکا گرفتار بھی ہوئے گا تو نہل بھی ہوئے گا, پکا کچور. کیونکہ یہی جملہ سننا چاہ رہے تھے لوگ کہ یہ منہ تے یہ گل نکل ہے. شاہ محمود صاحب نو تو اج راتی نیندر ہی نہیں آنی, ہوں تے سیل دے اندر جو پتہ لگنا ہے کہ عمران خان نے کیا تو انہیں لٹیاں پانی شروع کر دینی, اور فوری طور پہ ان کی رہائی کا بندوبست جو ہے نا وہ ہو جائے گا جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے. شاہ محمود صاحب تو پھر ظاہر ہے کہ مطلب کڑے دی مچھی والی گل ہے, وہ ایشو کوئی نہیں, پھر تو سارے رل مل کے جو مرضی چاہن کے وہ ہوتا رہے گا. تو عمران خان نے اپنی ایکچولی گرفتاری نااہلی کا باقاعدہ طور پہ اس کے پروانے پہ آج دستخط کر دیے ہیں, یہ بیان دے کے. ویسے وہ بھائی نے مکر سکتے جی, یو ٹرن لینا پلوان تے ختم ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے اپنا سیکنڈ خود پیدا کر دیا, یہ غلطی تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. جس نے کی ہے بھائی نو گیا, بال جنہوں نے نہیں بھی کی وہ بھی گئے, لیکن یہ کہ رجسٹرز رہی, انہوں نے لڑائی پوری لڑی. ایتھے بھائی لڑائی دا کوئی چانس نہیں لگ رہا مجھے, جتنا کچھ تھا زور وہ ٹوٹ آ گیا. اب یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتھارٹیز کو اتنا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بچے ان کے ورگلانے کے اوپر, اور وہ کسی گھراؤ چلاؤ میں شامل نہیں ہیں اور کسی قسم کی وہ صرف سیلفیاں دے شو گئی بیچارے تو چلے گئے, اور ان کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ نرم کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جہے گراؤ چلاؤ چگے نے, جنہوں نے پلان کیتا ہے, جہاں نے ایکٹ کیتا ہے, زیرو ٹالرنس, بالکل نو مرسی ان کے لیے. مگر ہوں نا ایویں شوکیا جڑے چلے چلے جاندے نے, ان کا تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے انسانی بنیادوں کے اوپر. میں ایسا سمجھتا ہوں ہیگے تو ساڈے بال لینا سر, ٹھیک ہے, ورگ لائے گئے نے وکری گل ہے, لیکن ہیگے تو ساڈے بال نے. بہرحال پھر بھی بھائی اسی تے کہہ ہی سکتے ہیں نا, مننی نہ مننی تو وڈیاں نے,
ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ मेरा जो ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, तो आपका जो ख्याल होगा वो भी ज़रूर लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।